تقسیم پر، اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ ایک شخص غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں کا بڑا چرچا سنا، سن کر یہ خیال کر گھر سے نکلا کہ چلو غوث پاک کے پاس جاتا ہوں، ان کی کوئی کرامت دیکھ کے آپ کا مرید ہو جاتا ہوں، بول کر وہ آیا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے خانقاہ میں۔ 1 دن رہا، 2 دن رہا، 3 دن رہا، 10 دن رہا، 20 دن، 40 دن گزر گئے، اسے کوئی کرامت نظر نہیں ہے، کوئی کرامت نہیں نظر آئی۔ اب یہ جانے کا ارادہ کرنے لگا۔ جب وہ جانے لگا تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے شخص آیا کیوں تھا، جا کیوں رہا ہے؟ آیا تھا یہاں پر رہنے، جا کیوں رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا، سرکار میں نے آپ کا بڑے کرامتوں کا چرچا سنا تھا، تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ کوئی کرامت دیکھوں تو آپ کا مرید بن جاؤں۔ 40 دن گزر گئے، کوئی کرامت آپ سے ظاہر نہیں ہوئی۔ تو اس شخص کو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے قریب بلاتے اور پوچھتے ہیں کہ تیرے نظر میں کرامت کسے کہتے؟ کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کوئی ہوا میں اڑنے والا وہ ولی ہوتا ہے؟ کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کوئی پانی پہ چڑھنے والا ولی ہوتا ہے؟ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو ولایت کی کرامت کا حقیقت سمجھاتے، پوچھتے ہیں کہ بتا تم نے مجھے کبھی تکبیر اولیٰ سے ہٹتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ ہر وقت میں جو تو نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے، ہاں میری پہلی صف کبھی دوسری صف میں تو نے تبدیل دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں دیکھا، ہر وقت آپ پہلی صف میں نماز پڑھا کرتے تھے، ہر وقت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ تو غوث پاک پوچھتے مجھ سے کوئی فرض چھوڑتا ہوا تو نے دیکھا؟ اس شخص نے کہا نہیں دیکھا۔ کوئی سنت ترک ہوتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ کوئی تہجد قضا ہوتے ہی دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ تو غوث اعظم فرمائے یہی تو بڑی کرامت ہے، جو کوئی شریعت کا پابند ہو جاتا ہے وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ ہم طریقت والے، ہم شریعت والے نہیں۔ غوث پاک فرماتے جو شریعت والا ہے وہی طریقت والا ہوتا ہے۔ تو ولی کو پہچانے۔ جو آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھ کر جالی پیر، ڈبہ پیر بیٹھ کر توپ ڈال لے کر، ہاتھ میں لکڑی پکڑ لے کر، انگوٹھیاں پہ لے کر منہ سے گالی دیتے، حرام کام کرتے، آپ ان کو ولی سمجھ رہے ہو؟ ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ولایت کے لیے شرط عالم ہونا ہے، کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں بن سکتا، عالم ہونا شرط ہے ولایت کے لیے، کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں بن سکتا۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، کوئی جاہل ہے، اسے نماز کے فرائض نہیں معلوم، واجبات نہیں معلوم، وہ اللہ کا ولی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ارے آپ ایک جاہل کو، ایک شرابی کو، ایک جھوٹے کو اپنا دوست نہیں بناتے، رب دوست بنائے گا؟ تو کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ اور منہ سے حرام کاری کرنے والا وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، ظاہر گناہ کرنے والا وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، عورتوں کے ہاتھوں میں ہاتھ لے کر بیعت کرنے والا وہ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ہم جن اولیاءوں کو دیکھیں، وہ اولیاء جنہیں ہم اپنی نظروں میں اللہ والے سمجھتے، ہم نے ان کے بارے میں لوگوں سے سنا ہے، ساری زندگی گزر گئی ان کو تقویٰ پرہیزگاری میں دیکھتے ہوئے۔ ایسے ہوتے اللہ والے، کبھی ان کی ظاہری کوئی ان سے گناہ ظاہر نہیں ہوتا، ان سے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ نبی وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو گناہوں سے محفوظ ہوتا ہے۔ معصوم ہونا الگ ہے، محفوظ ہونا الگ ہے۔ تو ولی یہ محفوظ ہوتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو یہ بات یاد رکھے، کوئی جاہل اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا، اور شریعت کا مذاق اڑانے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔